السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ سنو بال ایفیکٹ کسے کہتے ہیں یا کمپاؤنڈ ایفیکٹ کسے کہتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ کامیابی کے متمنی ہر شخص کو ان اصولوں کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ ان اصولوں کا سبق یہ ہے کہ معمولی کام مستقل جاری رکھا جائے تو زندگی بدل دیتا ہے۔ کراچی سے ہماری بہن محترمہ آسیہ عمران صاحبہ کی ملاقات ایک خاتون سے ہوئی تو اس خاتون نے اپنے بارے میں بتایا کہ بی اے کے بعد ہی ان کا بیاہ ہو گیا تھا۔ انٹر کے بعد سے تعلیم کے ساتھ ہی پی آئی اے میں جاب بھی کر رہی تھیں۔ پہلا بچہ نارمل نہیں تھا۔ سب سے اہم فیصلہ جاب چھوڑنے کا تھا کہ یہی بچہ کیریئر کے بجائے اب ان کی اولین ترجیح تھا۔ ناقابل بیان مسائل درپیش تھے۔ ہر دن نیا مسئلہ سامنے ہوتا۔ اللہ کی دین تھی ان مسائل سے نپٹتے 6 ماہ میں ہی بہت بڑی ہو گئی تھی۔ گزشتہ لڑکی کا کہیں نام و نشان نہ تھا، بس ایک بوکھلائی ماں رہ گئی تھی جسے خواب میں بھی بچہ ہی نظر آتا۔ سسرال کے مسائل، لوگوں کی باتیں، یک کے بعد دیگرے 2 مزید بچوں کی آمد، ہر وقت کی مصروفیت، سب کچھ ہی چیلنجنگ تھا۔ خود کو یکسر بھلانے کا نتیجہ چڑچڑاہٹ، بیزاری، بچوں پر سختی کی صورت نکلا۔ جو کچھ ہو رہا تھا مجھے ایسا نہیں بننا تھا۔ اسی سوچ میں ایک فیس بک گروپ کو سہیلی کے کہنے پر جوائن کیا۔ گروپ کیا تھا؟ دنیا کی ایک کھڑکی کھل گئی تھی۔ طرح طرح کے لوگ رنگا رنگ مسائل میں تھے۔ اپنا بوجھ تو کہیں گم ہو گیا۔ وقت نے جو کچھ سکھایا تھا دوسروں کے مسائل پر تبصروں کی صورت اظہار کیا۔ زندگی میں سبھی کچھ خوابوں اور اندازوں کے برعکس پا کر ٹوٹتے بکھرتے لمحوں میں دوسروں کے مسائل کے ادراک نے بہت کچھ سکھایا۔ پھر وہ خاتون کہتی ہیں کہ آہستہ آہستہ سب کچھ نارمل ہو رہا تھا۔ دوسری تبدیلی لوگوں کا اکنالج کرنا تھا۔ انہیں میرے مشورے پسند آنے لگے تھے۔ ایک وقت آیا میرے تبصرے کی کمی محسوس کی جانے لگی، نام مینشن کیا جانے لگا۔ زندگی کا یہ پہلو شخصیت میں نکھار لایا۔ اب اپنے مسائل سے زیادہ دوسروں کے مسائل میں لگے رہنا، حل تلاش کرنا، تجربہ کاروں سے مشورہ کرنا ایک بڑی تبدیلی کا آغاز تھا۔ پھر وہ خاتون کہتی ہیں کہ ایک دن ایڈمن کا فون آیا۔ وہ گزارش کر رہی تھیں میں گروپ کی ایڈمنز میں شامل ہو جاؤں۔ ایسا سوچا بھی نہ تھا کہ کاموں اور مسائل کا انبار تھا، لہذا منع کر دیا۔ وقتاً فوقتاً اسرار سے آخر مانتے ہی بنی۔ 1 لاکھ سے زائد افراد کا گروپ مصروفیت کو بڑھا گیا کہ ذمہ داری کو پورا کرنا تھا۔ کچھ سائیکالوجسٹ کو جوائن کیا۔ مسائل بڑھنے کے ساتھ سیکھنے کا عمل زندگی کا لازمی حصہ بن گیا تھا۔ مسائل، غور و فکر، حل کی کوشش، آسانی دینا مقصد بنتا چلا گیا۔ الگ سے شخصیت سازی کے گروپ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مجھے شخصیت ساز لوگوں کو اس میں ایڈ کرنا تھا، سو وہ بھی بن گیا۔ پھر وہ خاتون کہتی ہیں کہ اب بھی مسائل بے تحاشا، مصروفیت بے پناہ ہے، لیکن سکینت، عزت و احترام، لوگوں کی محبت، قدردانی نے تشفی کو بڑھا دیا ہے۔ اب مسائل بوجھ نہیں، ٹریننگ کا ذریعہ ہیں۔ آسیہ بہن کہتی ہیں کہ یہ سب نئی سہیلی سے سنتے ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں کئی چیزیں اس نے مجھے بھی سکھا دیں۔ ایک احساس جو اس گفتگو کا نچوڑ تھا کہ خدمت تو فطرت اور گھٹی میں رکھی گئی ہے، جس سے سکینت کا پودا توانائی پاتا ہے۔ ادراک یہ بھی ہوا کہ کسی وقت کی تلاش اور اٹھایا جانے والا ایک چھوٹا سا مثبت قدم بھی ایک وقت کسی بڑے نتیجے پر پہنچاتا ہے۔ آسیہ بہن کہتی ہیں کہ میرے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا۔ فیس بک کے استعمال کی ابتدا کرتے طے کیا تھا روزانہ چند مثبت جملے پوسٹ کرنے ہیں کہ یہ فرض ہے۔ پہلا موضوع 8 لائنوں پر مشتمل مومن کی مثال شہد کی مکھی تھا، جو بعد میں طویل کر کے پکار رسالے میں چھپا۔ وہ 24 گھنٹوں میں میرے نام کے بغیر سوشل میڈیا پر کئی جگہ گھومتے دیکھ کر حوصلہ بڑھا گیا۔ 2 یوٹیوبر بچوں کی کہانی کل ہی سنی جو کھیل ہی کھیل میں کوئی اچھا سا میسج کریٹ کرتے تھے۔ ایک دن والد نے غور کیا، ان بچوں میں کافی سمجھداری اور پختگی کا عنصر تھا۔ آج وہ ایک بڑی مقبول اخلاقی سیریز کے کردار ہیں۔ معلوم ہوا کھیل میں کرنے والے کام بھی دراصل آپ کا مستقبل طے کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا چھوٹے سے کھیل، چھوٹی سی عادت، چھوٹی سی سرگرمی بھی ہلکا لینے والی شے نہیں ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک ٹریننگ سیشن میں ٹرینر نے ایک بڑی اہم بات کی نشاندہی کی کہ ٹیچر کا انتظامیہ سے چھپ کر کسی بھی ممنوع فعل کو کرنا،
چاہے وہ فون کا استعمال ہی ہو، اس کلاس کے بچوں میں بددیانتی کے بیج بو دیتا ہے۔ یہ بددیانتی اس کے مقام بڑھنے کے ساتھ اوپر سے اوپر چلی جاتی ہے، یوں بددیانتی کی جڑیں پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہیں۔ انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں کہا تھا، آج جتنے کرپٹ اوپر بیٹھے ہیں ان کی بددیانتی کے پیچھے ہیرا پھیری کرتا کہیں باپ ہے تو کہیں بے عمل استاد، کہیں ہوس میں بسے ساتھی، یعنی چھوٹے سے چھوٹا عمل اصل میں اپنے مقام پر بڑا ہی نہیں بہت بڑا ہے۔ ایک طالبہ یاد ہے جو دوران کلاس بھی کسی کاپی پر پینٹنگ میں مصروف ہو جاتی، آج ایک بہترین پینٹر ہے۔ ایک کلاس فیلو جو خود سے ٹوٹے پھوٹے اشعار کہنے کی کوشش کرتے ہنسایا کرتی، آج ایک شاعرہ کے روپ میں ہیں۔ کہنے کو سب انتہائی معمولی عمل تھے، مستقل مزاجی نے نتائج بڑے دیے۔ یہی وجہ ہے بچوں کا کوئی چھوٹا سا غلط عمل ڈرا دیتا ہے، گلیوں میں بیٹھتے، جھنڈیاں لوٹتے، ذرا سی بات پر جھوٹ بولتے، احترام و مروت سے عاری بچوں میں کل کی بڑی ہولناک تصویر نظر آتی ہے۔ بچہ ہو یا بڑا، آج جو قدم اٹھا رہا ہے، چاہے وہ مثبت ہے یا منفی، آج اگر وہ پہلا قدم ہے تو کل اس کے لیے ویسی ہی ایک اچھی یا بھیانک منزل بھی ہے۔ جدید دنیا کی زبان میں اسی کو سنو بال ایفیکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ایک برفیلے پہاڑ سے برف کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا گرنا شروع ہوتا ہے تو نیچے آنے تک اپنے ساتھ باقی برف کو ملاتا اتنا طاقتور ہو چکا ہوتا ہے کہ کئی بستیوں کو تباہی سے دوچار کر دیتا ہے۔ وہ تمام افراد جو کسی بھی جگہ کے امین ہیں، سب رائی ہیں جن سے ان کی رعیت کے متعلق ضرور سوال ہوگا، اپنے کیے کا نتیجہ کسی جگہ ضرور سامنے آئے گا۔ آپ نے جو ستائش، رجحانات، عزائم، خواب، جذبے، ترجیحات، اسلوب اختیار کیے، وہ آج نہیں تو کل کسی مقام پر آپ کے استقبال کی تیاری میں ہیں۔ جس نے نفرت، بے توجہی، بے رحمی، بد سلوکی، بد زبانی کی فصل بوئی تو کل کئی گنا بڑھ کر کاٹنی بھی ہے۔ آسیہ بہن کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے سامنے ہائی ٹینشن لائن ہے، درستگی کے لیے ان تاروں کو اتارا گیا، کچھ ہی دیر میں دیکھا بڑے بچے سبھی ان پر جھپٹ رہے ہیں۔ مجھے اس بات سے خوف آیا کہ ہم ڈاکوؤں اور لٹیروں کے درمیان ہیں جنہیں صرف ایک موقع کی ضرورت ہے۔ کچھ دیر بعد پولیس آ کر بمشکل تاروں کو محفوظ بنانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ پنجاب کے ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد ایک عجیب واقعہ دیکھنے میں آیا۔ گنوں کا ٹرالر ایکسیڈنٹ سے الٹا پڑا تھا، ڈرائیور زخمی، دوسری طرف بچے کھینچ کھینچ کر گٹھوں میں سے گنے لے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ جو گرتی تار، الٹے ٹرالر لوٹتے ہیں، ان میں کردار کی کمی نہیں، بلنڈر ہے جس کا ہم احساس بھی نہیں کر پا رہے۔ یاد رہے، آنے والا وقت وہ ہے جس کے بیج آج آپ بو رہے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ سبھی تھے زہر کی نفرت کی کاشت میں شامل، پکی ہے فصل تو اب کاٹنے سے ڈرتے ہیں۔